بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ایک نئے اسلامک مہینے کی آمد ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ماہ رجب کی۔ ماہ رجب اسلامک سال کا 7واں مہینہ ہے اور اہل عرب اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہتے ہیں۔ جس نے ماہ رجب کا ایک روزہ رکھا گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ ماہ رجب کی 3 شب بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلی شب، درمیانی شب اور آخری 3 راتیں۔ اور ان آخری 3 راتوں میں سے کسی ایک رات میں، اور جو کہ سب سے زیادہ جس رات کا ذکر آیا ہے وہ ہے 27ویں شب، کیونکہ اس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پہ نکلے۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ماہ رجب کے چاند کے حوالے سے ایک ایسا معجزاتی اور آسان سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر لے تو دل کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے مسلمان بہن بھائی ایسے ہوں گے جن کی کوئی خاص حاجت ہوگی، اور یقیناً آپ کی بھی کوئی خاص حاجت ہوگی۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے تو آپ یہ وظیفہ لازمی کر لو، چاہے آپ کے نوکری کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، چاہے آپ کی کوئی بڑی سے بڑی مشکلات ہے جو کہ حل نہیں ہو رہی، چاہے آپ بے حساب رزق چاہتے ہیں، چاہے آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، چاہے آپ اپنے ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں، ہر ایک مسئلے کے حل کے لیے، ہر ایک جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ پیارے دوستو، ایسے دن سال میں صرف ایک بار ہی آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے اس دن کو ضائع کر دیا تو آپ نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے 3 ناموں پر مبنی ہے۔ پہلا نام ہے یا اللہ، جو کہ اللہ کا خاص نام ہے۔ باقی 2 نام ہیں یا رحمان یا رحیم، جو کہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، یعنی یہ اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ اندازہ لگا لو، ماہ رجب کا مہینے کا چاند ہو، یعنی ماہ رجب کا مہینہ ہو، اور اللہ کے 3 ناموں کا وظیفہ ہو، جو کہ ایک وظیفے میں 3 اللہ کے نام آ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لو کہ یہ عمل کتنی بڑی فضیلت والا ہوگا۔ اس کا کوئی عام مسلمان تصور نہیں کر سکتا۔ تو یقیناً آپ کو یہ وظیفہ کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے جلد اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ ماہ رجب کا جیسے ہی آپ کو چاند دکھے، آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ تو جیسے ہی آپ کو ماہ رجب کا چاند دکھے، آپ نے ایک دم سے وظیفہ شروع کر دینا ہے، اور شرط یہ ہے کہ آپ جب یہ وظیفہ کرو گے تو باوضو حالت میں کرو گے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھو۔ اگر آپ کو چاند دکھ جاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ چاند نہیں دیکھ سکتے، چونکہ بہت سے لوگ بند گھروں میں رہتے ہیں، ایسے میں کوئی صحن یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں سے وہ چاند کو دیکھ سکے، یا پھر خواتین عموماً گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو ایسے میں
وہ بغیر چاند کو بھی دیکھے یہ وظیفہ کر سکتی ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ آپ کو اس چیز کا پورا علم ہو کہ چاند نظر آ چکا ہے۔ تو اس لیے آپ ٹی وی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ آج کل بہت سے پروگرامز میں ٹی وی میں یہ چیز پتہ لگ جاتی ہے کہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو بہرحال آپ نے چاند دیکھ کر ہی یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی چاند جب نظر آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ 3 بار درود پاک پڑھو گے اور پھر اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر اللہ کے یہ 3 نام پڑھو گے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ انگلیوں کی پوٹوں پر اب ایک ہاتھ میں 15 پوٹیں ہوتی ہیں، یعنی 3 بار آپ نے ہر ایک پوٹوں پر آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھنا ہے، پھر دوسری پوٹوں پہ، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اور اس طرح 15 پوٹوں پہ آپ اللہ کے یہ نام پڑھیں۔ اگر سمجھنے میں مشکلات آ رہی ہے تو آپ تسبیح کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ ایک پوری تسبیح پہ 3 بار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھیں۔ یا تو آپ اپنی انگلیوں کی ہر ایک پوٹوں پر 3 بار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھو، یا پھر تسبیح کے ہر ایک دانے پر آپ نے 3 بار یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھنا ہے، اور اسی ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلا دانہ لیا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، پھر دوسرا دانہ، پھر تیسرا دانہ، اور اسی طریقے سے تمام دانوں پر پڑھائی مکمل کرنی ہے، اور آخر میں پھر آپ 11 بار، معاف کیجیے گا 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں 3 بار درود پاک، بیچ میں ہر ایک پوٹوں پر یا ہر ایک تسبیح کے دانے پر 3 بار آپ یا اللہ، یا رحمان پڑھو گے، یا رحیم پڑھو گے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لو گے۔ تو اتنا چھوٹا سا یہ عمل ہے، ماشاءاللہ جو بھی مسلمان یہ وظیفہ کرے گا یقیناً کامیابی پائے گا، اگر تو وہ حلال اور جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہے۔ شرط یہ ہے، بہت سے مسلمان گناہ کی نیت سے، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے، کسی کو پریشان کرنے کی نیت سے یہ وظیفہ کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ وظائف ان کے لیے خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو صرف اپنی جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔